السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ یونس آیات نمبر 61 تا 70 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكونوا في شهر وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے ذرا بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو. سن لو، بے شک اللہ کے
वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं उन्हें खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। और तुम उनकी बातों का गम ना करो, बेशक इज्जत सारी अल्लाह के लिए है, वही सुनता जानता है। सुन लो बेशक अल्लाह ही के मुल्क हैं। सुन लो बेशक अल्लाह ही के मुल्क हैं, जितने आसमानों में और जितने जमीनों में। और काहे के पीछे जा रहे हैं वो जो अल्लाह की सिवा शरीक पुकार रहे हैं, वो तो पीछे नहीं जाते मगर गुमान के, और वो तो नहीं मगर अटकले दौड़ाते। वो ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें चैन पाओ, और दिन बनाया तुम्हारी आंखें खोलता। बेशक उसमें निशानियां हैं सुनने वालों के लिए। बोले अल्लाह ने अपने लिए औलाद बनाई, बाकी उसको वही बेनियाज है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। तुम्हारे पास उसकी कोई भी सनद नहीं। क्या अल्लाह पर वो बात बताते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? तुम फरमाओ वो जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला ना होगा। दुनिया में कुछ बरत लेना यानी कि फायदा उठाना है, फिर उन्हीं हमारी तरफ वापस आना, फिर हम उन्हीं सख्त अजाब चखाएंगे बदला उनके कुफ्र का। मज़ीद नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जुमा अख्ताम पजीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से। किताब मुबीन से लोहे महफूज मुराद है। वली की असल विला से है जो कुर्ब नुसरत के मानी में है। वली अल्लाह वो है, वलीउल्लाह वो है जो फ़राइज़ से कुर्ब इलाही हासिल करे और इताअत इलाही में मशगूल रहे, और उसका दिल नूर जलाल इलाही की मार्फत में मुस्तगरक हो। जब देखे दलाल कुदरत इलाही को देखे, और जब सुने अल्लाह की आयतें ही सुने, और जब बोले तो अपने रब की सना ही के साथ बोले, और जब हरकत करे ताअत इलाही में हरकत करे, और जब कोशिश करे उसी अमर में कोशिश करे जो जरिया कुर्ब इलाही हो। अल्लाह के जिक्र से ना थके और चश्मे दिल से खुदा के सिवा गैर को न देखे। ये सिफत इलाही की है, ये सिफत औलिया की है। बंदा जब उस हाल पर पहुंचता है तो अल्लाह का वली व नासिर, जब बंदा उस हाल पर पहुंचता है तो अल्लाह उसका वली व नासिर और मुईन मददगार होता है। मुतकल्लिमीन कहते हैं वली वो है जो एतकाद सही मबनी पर दलील रखता हो और अमाल सालिहा शरीयत के मुताबिक बजा लाता हो। बाज आरफीन ने फरमाया कि वलायत नाम है कुर्ब इलाही और हमेशा अल्लाह के साथ मशगूल रहने का। जब बंदा उस मकाम पर पहुंचता है तो उसको किसी चीज का खौफ नहीं रहता और ना किसी शय के फोत होने का गम होता है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि वली वो है जिसको देखने से अल्लाह याद आए। यही तिबरी के हदीस में भी है। इब्न ज़ैद ने कहा कि वली वही है जिसमें वो सिफत हो जो इस आयत में मज़कूर है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी ईमान व तकवा दोनों का जामे हो। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वली वो हैं जो खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। औलिया की ये सिफत अहादीस कसीरा में वारिद हुई है। बाज़ अकाबिर ने फरमाया कि वली वो है जो ताअत से कुर्ब इलाही की तलब करते हैं और अल्लाह ताला करामात से उनकी कारसाजी फरमाता है, या वो जिनकी हदायत का बुरहान के साथ अल्लाह कफील हो और वो उसका हक़ बंदगी अदा करने और उसकी खल्क पर रहम करने के लिए वक्फ हो गए हो। ये मानी और इबारात अगरचे जुदागाना है लेकिन उनमें इख्तलाफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक इबादत में वली की एक एक सिफत बयान कर दी गई है जिसे कुर्ब इलाही हासिल होता है। ये तमाम सिफात उसमें होते हैं। वलायत के दर्जे और मरातब में हर एक बकदर अपने दर्जे के फजलो शर्फ रखता है। उस खुशखबरी से या तो वो मुराद है जो परहेजगार ईमानदारों को कुरान करीम में जा बजा दी गई है, या बेहतरीन ख्वाब मुराद है जो मोमिन देखता है या उसके लिए देखा जाता है, जैसा कि कसीर अहादीस में वारिद हुआ है। और उसका सबब यह है कि वली का कल्ब और उसकी रूह दोनों जिक्र इलाही में मुस्तगरक रहते हैं, तो वक्त ख्वाब उसके दिल में सिवाय जिक्र मार्फत इलाही के और कुछ नहीं होता। इसलिए जब वली ख्वाब देखता है तो उसकी ख्वाब हक और अल्लाह ताला की तरफ से उसके हक में बशारत होती है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस बशारत से दुनिया की नेक नामी भी मुराद ली है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, उस शख्स के लिए क्या इरशाद फरमाते हैं जो नेक अमल करता है
اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کے لیے بشارت عاجلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ رضائے الہی اور اللہ کی محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ ملائکہ وقت موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ عطا کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ وقت موت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے، اس کے وعدے خلاف نہیں ہو سکتے، جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے اپنے اولیاء اور اپنے فرمانبردار بندوں سے فرمائے۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین فرمائی گئی کہ کفار نابکار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے سید انبیاء، وہ آپ کا ناصر و مددگار ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرمانبرداروں کو عزت دی، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسولوں کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، سب اس کے مملوک ہیں اور اس کے تحت قدرت و اختیار، اور مملوک رب نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کے سوا ہر ایک کی پرستش باطل ہے۔ یہ توحید کی ایک عمدہ برہان ہے۔ یعنی کس دلیل کا اتباع کرتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور بے دلیل محض گمان فاسد سے اپنے باطل معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و نعمت کا اظہار فرماتا ہے اور آرام کر کے دن کی تکان دور کرتے ہیں روشن، تاکہ تم اپنے حوائج اسباب معاش کا سر انجام کر سکو۔ جو سنے اور سمجھے کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کا ایک مقولہ ذکر فرماتا ہے۔ کفار کا یہ کلمہ نہایت کبھی اور انتہا درجے کے جہل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے۔ یہاں مشرکین کے اس مقولے کے 3 رد فرمائے۔ پہلا رد تو کلمہ سبحانہ میں ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ذات ولد سے منزہ ہے کہ وہ واحد حقیقی ہے۔ دوسرا رد هو الغنی فرمانے میں ہے کہ وہ تمام خلق سے بے نیاز ہے، تو اولاد اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد تو یا کمزور چاہتا ہے جو اس سے قوت حاصل کرے، یا فقیر چاہتا ہے جو اس سے مدد لے، یا ذلیل چاہتا ہے جو اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرے۔ غرض جو چاہتا ہے وہ حاجت رکھتا ہے، تو جو غنی ہو یا غیر محتاج ہو اس کے لیے ولد کس طرح ہو سکتا ہے؟ نیز والد کا ایک جزو ہوتا ہے، تو والد ہونا مرکب ہونے کو مستلزم اور مرکب ہونا ممکن ہونے کو، اور ہر ممکن غیر کا محتاج ہے، تو حادث ہوا لہذا محال ہوا کہ غنی قدیم کے ولد ہو۔ تو تیسرا رد لہو ما فی السماوات والارض میں ہے کہ تمام خلق اس کی مملوک ہے، اور مملوک ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ نہیں جمع ہوتا، لہذا ان میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس کو اس آخری امت کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ خود بھی اس پوری ویڈیو کو دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میرے اس چینل کو ضرور آپ اس کے لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔